ویلکم بیک. اس وقت جہاں ہم یہ بات کر رہے ہیں شہر کراچی کے بنیادی معاملات مسائل جہاں پر لوگ اس وقت پریشان ہیں, چاہے لوڈ شیڈنگ کے معاملات ہوں, گیس نہیں آ رہی بعض علاقوں میں, یا پھر اس وقت پانی نہیں آ رہا, ٹینکرز کے ذریعے پانی لوگ خریدنے پر مجبور ہیں. اور اس وقت جو فلائی اوورز کا اگر آپ حال دیکھیں گے جہاں سے یہ ٹینکرز اتر رہے ہوتے ہیں تو جتنے بھی ریمپس ہیں وہ تقریباً ختم ہو کے رہ گئے ہیں اور وہاں پہ دھول اور مٹی اڑتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ شہر کراچی ایک بڑے گاؤں کا منظر پیش کر رہا ہے. اس پر ہم بات کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ جو پینل میں ابھی تشریف لائے ہیں جناب علی طاہر صاحب اور تجزیہ دیں گے, وہ یقیناً اس پہ ہم ضرور بات کریں گے. ویلکم کریں گے آپ کو علی سر. تھینک یو ویری مچ. علی, اس وقت آپ نے گفتگو بھی سنی ہوگی, لوڈ شیڈنگ کی بھی ہم نے بات کی. شہر کراچی کے جس وقت ہم خاص مسائل ہیں ان میں پانی کا ایک بڑا مسئلہ ہے اور خاص طور پہ ٹینکرز جو ہیں وہ اس سے بڑا مسئلہ بن چکے ہیں. کیا کہیں گے اس پہ؟ سر یہ آئی تھنک جو آپ نے کہہ دیا وہ ان اٹ سیلف سفیشینٹ ہے. اس سے آگے میں نہیں سمجھتا کہ اس مسئلے کو اور زیادہ اس میں کوئی بات کی جا سکتی ہے. ختم کیسے کیا جا سکتا ہے اس مسئلے کو؟ وہ سویر ہوتا جا رہا ہے اور یہ آج سے نہیں, یہ 2002-2003 سے کہانی شروع ہوتی ہے کراچی کے اندر, چلنا سٹارٹ ہوتی ہے. مافیا اس سے پہلے بھی موجود تھا لیکن وہ پرویز مشرف صاحب کا دور تھا جس وقت اس نے ایک سٹرینتھ پکڑی اور ارباب غلام رحیم صاحب جو ہیں وہ چیف منسٹر تھے اس وقت, اور وہاں سے آہستہ آتے آتے ہر حکومت کے اندر جو ہے یہ مسئلہ سنگین ہوتا ہے. عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ جو جس کے پاس ایک ٹینکر تھا آج وہ 4 اور 4 والا 8, اور اس طرح تو وہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ جیسے ہوتا ہے ویسے ٹینکرز بڑھ رہے ہیں. اسی طرف آ رہا تھا کہ 2008 کے اندر جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی وہ سینٹر میں بھی آئے اور وہ پروونس میں بھی آئے. وہاں پر اگر یہ کوئی مسئلہ 10% تھا تو اس کو 800% بنا دیا, اور وہاں سے وہ آپ کو پتا ہے پورا نیکسس سٹارٹ ہوا اس ملک میں, شہر میں ٹارگٹ کلنگز کا, نارکوٹکس کا, لیاری گینگ وار کا, واٹر ٹینکر مافیا کا, بلڈر مافیا کا, جو آج تک ہم اور نسلا ٹاور والے جو پاکستان کے وہ کراچی کے شہری ہیں وہ بھگت رہے ہیں. اب اس کے اندر جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ آلریڈی سپریم کورٹ نے ایک ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جج کے انڈر ایک واٹر کمیشن اس کے اوپر آلریڈی بنا دیا تھا. اس واٹر کمیشن کے احکامات بھی ہیں, وہ واٹر کمیشن اپنا کام کر کر گھر بھی چلا گیا. انفارچونیٹلی اس کے جو ڈائریکٹیوز تھے وہ آج تک سندھ حکومت کی بنیادی ذمہ داری تھی ان کو انفورس کروانا, ان کو امپلیمنٹ کروانا, وہ نہیں کروا سکے. مگر ایٹ دا سیم ٹائم میں وقار آپ کو یہ بھی ساتھ بتاتا چلوں کہ پروونشل گورنمنٹ کی تو جو ذمہ داری تھی یہ ایک شیئرڈ رسپانسبلٹی فیڈریشن کی بھی تھی, یہ کمپلیٹلی ایک پروونشل سبجیکٹ نہیں تھا. تو مسئلہ یہ ہوا کہ شاید میں بالکل پولیٹیکلی نیوٹرل ہوں لیکن جہاں جس کو جو کریڈٹ جاتا ہے وہ دینا چاہیے. نواز شریف کے دور کے اندر کراچی کے اندر ایک آپریشن شروع ہوا تھا لا اینڈ آرڈر کا, لا اینڈ آرڈر بہتر ہوا, لیکن کسی بھی وفاقی حکومت نے ابھی تک کراچی کے اندر جو پانی کا مسئلہ ہے اس کو سیریسلی ہیڈ آن نہ تو لیا, نہ جو واٹر کمیشن کی وہ نکات تھے جو فیڈرل گورنمنٹ آ کر انفورس کروا سکتی تھی وہ کروائے. اور انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے تو کراچی سے الیکشن بھی لڑا تھا, اور ہم اکثر جب شہباز شریف صاحب 3-4 دفعہ کراچی آئے تو پرسنلی میں وہاں پہ موجود تھا. میں نے ان کو یہ بات کہتے ہوئے سنا کہ کراچی از کلوز ٹو مائی ہارٹ, آئی لو کراچی مور دین لاہور. بٹ آئی تھنک کہ وہ شاید پولیٹیکل ریٹورک ہی تھا, وہ سچی بات نہیں تھی. کیونکہ جس طرح خان صاحب یہاں سے کراچی کا وزیر اعظم کا ایک لالی پاپ ہمیں دینے کے بعد غائب ہو گئے تھے, اسی طرح شہباز شریف صاحب کی جو منسٹری ہے وہ بھی غائب ہوئی پڑی ہے. کوئی آئیڈیا نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ دھستی چلی جا رہی ہے. ونس اگین جو مافیاز ہیں شہر کے اندر وہ اپنا سر اٹھانا شروع ہو گئے ہیں, اور پانی کا مسئلہ جو اس وقت ہے یہ ایک کہتے ہیں نا کہ سلور لائننگ ہوتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس پورے مسئلے کے اندر سلور لائننگ موجود نہیں ہے. یہ ایشو اور زیادہ سویئر ہونے لگا ہے. جو کراچی کے جو لوگ ہیں وہ اور زیادہ کنسٹرین ہو جائیں گے اپنے واٹر یوز کے اندر. سر, پیپلز پارٹی سے پوچھ لیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی آخر کر کیا رہی ہے؟ راز صاحب, اس وقت سمندر کے کنارے یہ بلکتا سسکتا اور پیاسا شہر کراچی جو ہے اس کے لیے K3 K4 کئی منصوبوں کے حوالے سے بات کی گئی. دبئی جہاں پہ پانی نہیں تھا, ریگستانی علاقہ, سر وہاں پہ پانی مل رہا ہے. کراچی جہاں پہ پانی آ رہا تھا وہاں پہ پانی نہیں مل رہا ہے. سر کیا وجہ ہے, ناقص کارکردگی کس کی ہے؟ دیکھیں, میں نے آپ سے گزارش کی کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا ہمارا سب کا وہ ہے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا. اور ہم سب مل کر کبھی تعمیری بات نہیں کرتے, اور سارے سیاستدان جو ہے وہ عوام کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں اس میں میں سب کی میں اپنی سب کی بات کر رہا ہوں, میں نے کسی ایک کو نہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم سب مل کر اگر تعمیری سوچ اور تعمیر کی طرف جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کچھ ہوگا.
اب میں یہ کہوں کہ بھئی پی ٹی آئی کے دوست 21 سیٹیں ان کو ملی اور 14 قومی اسمبلی میں ملی، اب ان کے حلقوں میں جائیں تو وہاں پھر یہ معاملات ہیں، جہاں پیپلز پارٹی جائے وہاں یہ معاملات ہیں، MQM جائے یہ معاملات ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سب مل کر ایک بات کہیں کہ جی پانی کا معاملہ ہے، بجلی کا معاملہ، یعنی کہ جو قومی ایشوز ہیں اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اور اس کے اوپر سب کا پریشر ہونا چاہیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جب پیپلز پارٹی کو گورنمنٹ ملی تو اس سے کہیں پہلے یہ غمگین معاملات موجود تھے اور ایسے حالات تھے کہ پانی کی لائن، میں اگر مثال کے طور پر ایک پارٹی کا جو سابقہ پارٹی اگر میں اس کا ایک عہدیدار تھا تو میرے گھر میں 3 انچ کی لائن موجود ہے اور غریب پانی سے ترس رہا ہے کیونکہ بولنے کی اجازت نہیں تھی، بول نہیں سکتے تھے. آج کیونکہ بولنے کی اجازت ہے، آزادی ہے، تو ہر آدمی بولتا ہے. سر وہ جو موٹی پائپ تھی اس میں بھی اب پانی نہیں آ رہا ہے. میں گزارش کر رہا ہوں پلیز سن لیجیے، ایسی بات نہیں ہے، بہت کچھ ہوا. ہاں ان لائنوں کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، لیکیجز کو بند کرنے کی ضرورت ہے. جو بڑے بڑے لیکیجز ہیں، جو لاکھوں گیلن پانی ایسے ہی ضائع ہوتا ہے، یہ اس کو بند کرنے کی ضرورت ہے. جو عملہ بگڑا ہوا ہے اس عملے کو سخت ایکشن لینے کی ضرورت ہے. سر کون بات کرے گا؟ ناصر حسین شاہ صاحب بات کریں گے، نجمی صاحب بات کریں گے، سر کون کرے گا؟ سر میں گزارش کروں، یہ ذمہ داری حکومت سندھ کی ہے، وزیر بلدیات کی ہے اور تمام نظام کی ہے تاکہ اس کو اکثر دیکھا جائے. لیکن نجمی عالم صاحب کیونکہ اکثر کیونکہ وائس پریزیڈنٹ ہیں، وائس چیئرمین ہیں واٹر بورڈ کے، اور وہ باقاعدہ شہر کا سروے بھی کر رہے ہیں اور جہاں جہاں یہ بڑی لائنوں میں جو لیکیجز اور چیزیں نظر آ رہی ہیں ان پر ایکشن بھی ہو رہا ہے اور وہ خود بھی مانیٹرنگ کر رہے ہیں. اچھا سر، بات یہ ہے، میں آپ سے پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں نے آپ سے کہا کہ ہمیں اس کو سیاست کا رنگ نہیں دینا چاہیے، ہمیں اس پر قناعت برتنی چاہیے. ہمیں حکومت سندھ ہو یا کوئی بھی ہے، ہمیں اس پر یہ سوچنا چاہیے کہ آیا اس کو صحیح کیسے کیا جائے. ہم تو یہاں پر یہ کرتے ہیں کہ جی حکومت سندھ فیل ہو جائے اس کو یہ کر دیں، ہم کہتے ہیں جی پی ٹی آئی آگے اس کو فیل کر دیں اس کو یہ کر دیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہاں ان لائنوں کو کیونکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہیں ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ واٹر بورڈ کے بعد فنڈ کی کمی ہوتی ہے. اس کو میں سمجھتا ہوں حکومت سندھ کو کوئی اسپیشل گرانٹ دینی چاہیے اور اس کی مانیٹرنگ ہونی چاہیے تاکہ پانی کی بچت ہو، کیونکہ پانی کا شارٹ فال تو بہت پرانا ہے مگر جو پانی لاکھوں گیلن روڈ پہ بہ رہا ہے اس کو بچانے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو دے. اور ٹینکر مافیا کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے. جب تک ٹینکر مافیا کے خلاف سخت ایکشن نہیں ہوگا تو پانی ظاہر سی بات ہے بچے گا. اور اس میں جو کالی بھیڑیں ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں ان کو فوری گرفتار کیا جائے، ان کے خلاف FIR لانچ ہونی چاہیے. اور میں کہتا ہوں ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے کیوں نہ ہو. میں کہتا ہوں کہ کرمنلز کوئی بھی ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے، وہ تحریک انصاف کا ہے، وہ نون، کسی بھی MQM کا، کسی جماعت کا ہو، کرمنل کی گنجائش نہیں ہے. وہ کرائم کسی کا بھی ہو، لینڈ گریبنگ کا ہو، زمین پر قبضے کا ہو، پانی کی چوری ہو، کسی بھی چیز کا ہو، کرمنل ایکٹیویٹیز نہیں ہونی چاہیے، کرمنل کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے سر. سومرو صاحب یہ فرمائیے گا کہ دہشت گردی کے خلاف جو ہے سبھی متفق ہیں کہ دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے، لیکن سر یہ جو ٹینکرز ہیں، یہ جو دہشت پھیلاتے پھرتے ہیں، جب یہ کسی بائک والے کے پیچھے آ کے تیز ہارن بجاتے ہیں اور وہ ڈر کے مارے ڈگمگا جاتا ہے، خدا نہ خواستہ گر جاتا ہے، کوئی اس طرح کے معاملات ہیں سر. جس طرح کے پریشر ہارن ان کے پاس ہیں، جس طرح کی سپیڈ یہ لوگ چلاتے ہیں اور روڈز کا حال کر دیا، سر کیا تحریک انصاف نے اس حوالے سے کوئی اقدام کیا؟ K4 کے حوالے سے کوئی بات کی؟ وہ بھی منصوبہ لٹکا رہ گیا. کیا اس پہ تحریک انصاف کیا سوچتی ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ رانا صاحب نے باتیں بڑی زبردست کی، پر کرنا تو انہیں ہے نا سر. تو تحریک انصاف کی بھی اس میں کچھ نہ کچھ تو ذمہ داری بنتی ہے نا سر. 14 سال سے پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہے سندھ میں، اس بار سب سے زیادہ پاورفل گورنمنٹ ہے ان کی، 2/3 میجورٹی کی. یہاں تک کہ یہ تو کمیٹیوں میں PTI کے جو ارکان ہیں ان کو بھی اجازت نہیں دیتے ممبر بننے کی. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں PTI کیا کرے؟ احتجاج پیسفل کرنے نہیں دیتے، سنتے ہیں نہیں، ہر جگہ سے وکٹمائزیشن ٹول ہمارے خلاف چلایا جاتا ہے. کراچی سے PTI نے سیٹیں نکالی ہے، PTI سے ہی خطرہ ہے ان کو. ٹھیک ہے. جو لوکل باڈیز الیکشنز ہے، گلزار صاحب نے PTI پہ ویسے بہت ظلم ہو گیا ایسا لگتا ہے.
ظلم ہی ہوا ہے نا. اچھا جب کراچی سے سیٹیں پی ٹی آئی نے نکالی تو ان کی سننی سر چاہیے اچھا نا یہ ان کو. پولیس والے ہیں یہ آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا ہٹانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا مسئلہ کیا لگتا ہے؟ ویسے تو میرے خیال ہے تحفظ کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، پر یہاں تو لگتا ہے ہٹانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی بلدیاتی انتخابات آنے والے ہیں اس میں آپ کو کوئی پریشانی آ رہی ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ آسانی سے جیت جائیں گے آپ؟ دیکھیں جو فیبری میں چیف جسٹس گلزار صاحب نے جو ان کے ورڈکٹ تھا وہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے تھا لوکل باڈیز ایکٹ میں. اسی بنیاد میں ہم لوگ کا اعتراض ہے. جس طرح کے الیکشن کرایا جا رہا ہے تو اس الیکشن کے ہونے کے بعد جو لوکل باڈیز کی جو بنے گی یہاں پہ میٹروپولیٹن جو بھی بنے گی لوکل باڈیز کا وہ اس کو امپاورمنٹ کرنے نہیں چاہتے. یہ چاہتے ساری چیزیں جو ایم این ایم پی ایس کے ہاتھ میں ہو اور جو سندھ کی پروونشل گورنمنٹ ہے سب ان کے ہاتھ میں ہو. اچھا اور کراچی کو بھی اسی طرح چلاتے رہے کہ انٹیریئر سندھ کے باقی علاقوں کو بھی اسی طرح چلاتے رہے. ایک صوبے کی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ساری اٹانومی بھی ان کے پاس ہو، امپاورمنٹ بھی ان کے پاس ہو، باقی لوگوں کے کام جو ہے وہ ان سے ہی ہو رہے ہو. اچھا یہ جو ابھی متحدہ قومی موومنٹ نے بھی الیکشن کمیشنر جو ہے اس کے اوپر عدم اعتماد کر دیا ہے تو کیا پی ٹی آئی بھی عدم اعتماد کرنے جا رہی ہے؟ نہیں، ہم نے تو پیٹیشن فائل کیا، ہمارا سپریم کورٹ میں کیس ہے. تو اس کا کیا کہاں تک پہنچا معاملہ؟ ابھی چل رہے ہیں، فیصلے کا انتظار ہے مجھے. اور اگر الیکشن ہو گئے تو ہو سکتا ہے بعد میں فیصلہ آ جائے، بعد میں فیصلہ آ جائے گا اور آپ کہیں گے کہ جناب یہ ہو ہمارے سکتا ساتھ ہے ظلم ہو الیکشن گیا۔ کینسل ہو جائے. اچھا الیکشن کینسل ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھتے ہیں، سپریم کورٹ از دا ہائیسٹ اتھارٹی، جو فیصلہ آتا ہے سب کو قابل قبول ہوگا. اچھا لیکن لگتا ہے آپ کو کہ اگر الیکشن ہوئے تو فیئر ہوں گے؟ نہیں، فیئر تو ہمیں کہیں سے نہیں لگتا. ہمیں کیوں لگتا ہے فیئر؟ ہم تو کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن جو ہے وہ تو خود پولیٹیسائزڈ ہے. اچھا فیئر تو ہمیں کہیں سے نہیں سر لگتا. کس طرح سے ایسے انتخابوں کے جو پی ٹی آئی ہے وہ مطمئن ہو جائے؟ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے، کیسے الیکشن ساری پارٹیاں بیٹھ جائے، اے پی سی بلا لے. اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات کے لیے پوری جماعتوں کو بیٹھنا چاہیے؟ کیونکہ اعتراض تو سب کو ہی ہے نا. رانا صاحب کیا اس پہ آپ سوچ سکتے ہیں؟ میں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ شکریہ سمرو صاحب کا کہ انہوں نے عدالت پہ اعتماد کا اظہار کیا اور عدالت پہ انہوں نے گئے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں عدالت کے فیصلے کا انتظار ان کو کرنا چاہیے، لیکن ایسی بات نہیں ہے. الیکشن ٹرانسپیرنسی، فری اینڈ فیئر ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ انہی کے دور کا پوائنٹ کردہ ہے. آج اس پر ان کو تحفظات ہیں تو ہونے نہیں چاہیے، کیونکہ خان صاحب کیونکہ آج اس میں خرابی ہو گئی. کل جب خان صاحب نے ان کو بنایا تھا تو وہ اچھے انسان تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب جماعتوں کو پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے. ہمیں ایک دوسرے بہت ہو چکا، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا بند کرنی چاہیے. سر اب تک تو آپ کا ایم کیو ایم کے ساتھ ہی جو معاہدے پورے جہاں نہیں ہو تک پا رہے. ایم کیو ایم کا تعلق ہے، دیکھیں یہ گفت و شنید ہے، ہوتی رہتی ہے، ڈائیلاگ بھی ہوں گے، رک بھی جاتے ہیں، ڈیڈ لاک بھی ہو جاتا ہے. تو ایسی کوئی بات سر یہ نہیں کیا بات ہے کہ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ ایسا کریں آپ وزارت لے لیں، ایڈمنسٹریٹر ہمارا رہے. سر یہ کس طرح سے بانٹا جا رہا ہے؟ دیکھیں جو کچھ ان کی ایک کنسنسس کے ساتھ ہوگا، جو بھی کچھ ہوگا، یہ سیاسی باتیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں حل ہو جائیں گے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے. کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹائم ہے اور انشاءاللہ کسی ایک متفقہ ایک نقطے پر اتفاق ہو جائے گا. ایسی کوئی بات نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں جو کچھ ہوگا شہر کی بہتری کے لیے ہوگا. اور ہم پی ٹی آئی کے دوستوں کو بھی کہتے ہیں کہ وہ شہر کی، پاکستان کی ترقی کے لیے سوچیں اور عوام سے امید رکھیں. عوام اگر ان کے اچھا کام ہے، ان کا ویژن اچھا ہے تو عوام ان کو ووٹ دے گی. میں سمجھتا ہوں عوام کو ہمیں کوئی ایسا الفاظ نہیں کہنے چاہیے جس سے کہ ریاست کو نقصان ہو. یہ میں تمام پولیٹیکل پارٹی سر ابھی تک تو کوئی ایسی بات نہیں کی ہے فی الحال انہوں نے. نہیں بات تو نہیں کی. خان صاحب نے بہت سی گفتگو ہیں جو میں سمجھتا ہوں ہماری قوم جو ہے نا وہ بھول جاتی ہے. آپ بھی میڈیا والے ہیں، دیکھیں جو سنا ہے آپ نے اور آج آپ کہتے ہیں کہ ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں کی تو میں بڑے افسوس. نہیں ابھی کی بات کروں سر، ابھی تک کوئی ایسی. دیکھیے آج اگر میں آج کی تاریخ میں آپ کے خلاف یا کسی کے خلاف کوئی بات کروں گا یا کوئی ایکشن لوں گا تو اس کا دور انداز اثر آتے ہیں. تو ایسی گفتگو سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اجتناب برتنا چاہیے. سر میں علی صاحب کے پاس جاؤں گا. علی یہ فرمائیے گا کہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے تحفظات نہیں ہیں، عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں، کیا لگ رہا ہے آپ کو بلدیاتی انتخابات ہوں گے بھی یا ٹلتے ہوئے نظر؟ نہیں جی بالکل ہوں گے. وہ اسکیجول جو ہے وہ آلریڈی جاری ہوا ہے اور وہ فیزز کے حساب سے ہونے ہیں. لیکن وہ جو فیز ہے وہ تو ابھی اندرون سندھ اور دیگر علاقوں کا، کراچی حیدرآباد کے لگ رہا ہے. ہماری بھی ڈیٹس آ گئی ہیں نا، 8 سے 11 کے بیچ میں وہ کاغذ جمع کرانے ہیں. اس کے بعد میرا خیال 14 یا 15 تک ہے. آج ہی میں وہ ایک کیونکہ پٹیشن بنا رہا تھا تو میرے مائنڈ میں وہ بڑا فریش ہے، وہ اسکروٹنی ہو جانی ہے تو یہ ہو جائیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ اب رکنے والی بات ہے. اچھا لیکن سندھ حکومت تو ابھی چاہ رہی ہے کہ تھوڑا سا ہلکا بندیاں اور دیگر معاملات تھوڑے سے ابھی کنفیوز نظر آئی ہے. نہیں میں اس بات کو نہیں مانتا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کوئی امپریشن دے بھی رہا ہے تو یہ اوپر کا امپریشن ہے. اندر سے میں سمجھتا ہوں وہ بڑے کمفرٹیبل ہیں. وہ چاہتے ہیں اسی وقت الیکشن ہو جائیں، ان کی سربراہی میں، ان کی نگرانی میں، اوپر 2 ٹیئرز آف گورنمنٹ میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت میں سمجھتا ہوں اگر سب سے زیادہ سوٹ کرتا ہے
تو وہ اس وقت سوٹ کرتا ہے. نمبر 1 میئر بنا لیں گے یہ اپنا. نمبر 2 بات یہ ہے کہ یہ جو قانون آلریڈی موجود ہے جس پہ ابھی بحث ہوتی جا رہی ہے, یہ بحث میں سمجھتا ہوں فرسٹریٹ ہو جائے گی, اور یہ جو بلدیاتی الیکشن ہے یہ اسی قانون کے مطابق ہو جائیں گے. تو یہ جو سارا قانون ہے یہ پیپلز پارٹی نے بڑا سوچ سمجھ کے, اور یہ اس پہ بڑا ٹائم لگا تھا, یہ کہ انہوں نے 2, 4, 6 مہینے میں لیجسلیشن نے ڈیسائیڈ کی تھی. یہ 2 سال بیٹھ کے وہ آپس میں بات کرتے رہے تھے کہ کس طرح ہم نے کہاں سے کون سا ایڈوانٹیج لینا ہے. اور جو ہے مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ جتنے بھی ایڈوانٹیج لے رہے ہیں یہ اس میں عوام کا بھلا زیادہ نظر نہیں آتا, یا جو سیاستدان ہیں انہی کا بھلا نظر آتا ہے. دیکھیں الٹیمیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو 3rd ٹیئر جو گورنمنٹ ہے, ہم کئی دفعہ میں یہ سمجھتا ہوں ہم ان کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ زیادتی بھی کر دیتے ہیں. اگر کوئی یو سی چیئرمین یا یو سی وائس چیئرمین کسی ویسے لیٹ سے کسی کے دفتر جاتا ہے تو وہ اس کو 1 گھنٹہ تو بیچارہ باہر تیسرے کمرے میں بٹھا دیتا ہے کہ ادھر جا کے بات کرو. تو لوکل گورنمنٹ والوں کا جو باقی باہر کے ممالک ہیں جن کی ہم مثالیں دیتے ہیں, وہ وہاں پہ یہ نہیں ہے, وہ بڑا ایک طاقتور آدمی ہوتا ہے, اس کی ایک بڑی عزت ہوتی ہے. یہاں تو ہم نے ان کو پاور لیس کیا ہوا ہے نا, ان کو ایسے ایسے کمروں میں کبار کے ساتھ اٹھا کے پھینکا ہوا ہے کہ وہ, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جو بندہ اپنے کوئی تھوڑی سیلف رسپیکٹ رکھتا ہے وہ اس دفتر میں جا کے بیٹھنے کی بھی جو ہے وہ کوشش کرے گا. اور نمبر 2 بات میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کوالٹی آف کینڈیڈیٹس ہیں, جو کراچی کا پڑھا لکھا نوجوان ہے, وہ تو اس پالیٹکس کی طرف آ ہی نہیں رہا. جب تک آپ اس کو لے کے نہیں آئیں گے, اس کو یہ نہیں بتائیں گے کہ بیٹا یہ کوئی برائی کی بات نہیں ہے, یہ کوئی گالی نہیں ہے کہ تم کوئی لوکل باڈی الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہو, یہ صرف بدماشوں کا اور جڈوں کا اور محلے کے جو گجر ہیں صرف ان کا یہ کام نہیں ہے, یہ پڑھے لکھے MBA والے کا بھی ہے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا بھی ہے, وکیل کا بھی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوکل گورنمنٹ ہے, ایک تو اس کو امپاور کرنا ہے. نمبر 2 یہ بڑا ایک انفارچونیٹ بات ہے, رانا صاحب بڑی مثبت باتیں کر رہے تھے, میں سن رہا تھا, میں تو بڑا امپریس بھی ہو جاتا ہوں ان کی باتوں سے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ پیپلز پارٹی جو نیشنل فائنانس کمیشن سے پیسے لینے کے باوجود شور مچاتی ہے ہر دفعہ, وہ پروونشل فائنانس کمیشن کا جو ایوارڈ ہے وہ آج تک وہ ریلیز نہیں کر رہے. اور ایک دفعہ آرڈر عدالت سے بھی آ چکا ہے کہ بھائی دس شوڈ بی ڈن ان اسٹرکٹ ایڈرنس ٹو دا لا, بٹ وہ جو ایک فارمولا طے ہوا ہے وہ جب تک لوکل گورنمنٹ کو آپ پیسے نہیں دو گے, جب تک وہ بیچارہ لوکل گورنمنٹ والا جو ہے وہ بے شک کوئی ایڈمنسٹریٹر, کوئی DMC کا ہی ایڈمنسٹریٹر ہو, جب تک وہ اس چکر میں بیٹھا ہوا ہے کہ میں وزیر بلدیات کے پاس جا کے بیٹھوں گا, اسے کہوں گا کہ یار خدا کے واسطے یہ میرا روڈ بنوانی ہے, اس کا کام کروا دو, یہ کوئی یہاں پہ کوئی جو ہے نا وہ سیوریج کا مسئلہ ہے یار خدا کے واسطے کچھ ہیلپ کر دو. تو جب تک آپ اس پوزیشن کو نہیں ختم کریں گے میں نہیں سمجھتا کہ یہ مسئلہ حل ہونے والا ہے. اور ایک صرف آخری میں تیسری بات کر دوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے کراچی کو ایک ینگ ایڈمنسٹریٹر دیا ہے, ایک انرجیٹک پڑھا لکھا ایڈمنسٹریٹر دیا ہے, جو بھی ہے جو تعریف ہے وہ تو بنتی ہے نا, ان کی پرفارمنس پہ ہم ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ وزیر بلدیات کا بھی وہی ٹائم آ گیا ہے کہ کوئی انرجیٹک قسم کی, کوئی نئی قسم کا, کوئی کارپوریٹ مائنڈڈ بندہ لے کے آ جائیں. یہ جو ایک پولیٹیکل مائنڈ سیٹ والے لوگ ہیں یہ ہم ٹرائی کرتے رہے, یہ فیل ہو گئے ہیں. ایسا بندہ لے کے آئے جو کارپوریٹ سٹائل میں یہ محکمہ بلدیات عام کارکن تھے, وہ بھی ناصر حسین شاہ صاحب کی اگر بات کریں, عام کارکن ہی تھے وہ. نہیں میں تو کچھ اور, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ دیکھیں میرے لیے بڑے عزت دار ہیں, ان کے جو بیٹے ہیں وہ میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں, ناصر صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں. میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسا بندہ لے کے آئے جو اس ڈپارٹمنٹ کو چلائے کارپوریٹ سٹائل میں, جیسے دنیا میں آج کل وہ کارپوریشنز کے طور پر لوکل گورنمنٹ چل رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو بنایا تو ہوا ہے کارپوریشن, بے شک وہ KMC ہو, بے شک وہ DMC ہو, لیکن ہم اس کو چلا ایسے ہی رہے ہیں جیسے کوئی سرکاری محکمہ چلتا ہے. تو ان کا آئیڈیا یہ نہیں ہے کہ میں نے اپنا ریونیو جنریٹ کرنا ہے اور اس ریونیو جنریٹ کرنے سے میں نے جو ہے وہ پھر پیسہ لگانا ہے. ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ حکومت والے مجھے پیسہ دیں گے, وہ پیسہ میں جا کے لگاؤں گا, ساتھ اپنا پوسٹر لگاؤں گا اتنا بڑا کہ برائے بہت شکریہ اہل محلہ, آپ کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ نے یہ روڈ بنوا دی. تو میں کہہ رہا ہوں اس مائنڈ سیٹ سے باہر آئیں اور ایک کارپوریٹ سٹائل میں ان چیزوں کو چلائیں, اس کو لے کر چلیں. اور ناصر حسین شاہ صاحب سے اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو ضرور کہیں گے کہ وہ بڑے ٹھنڈے مزاج طریقے سے جو ہے وہ بات تو اپنی کر جاتے ہیں, لیکن اس وقت بہت شدید ضرورت ہے ان کی توجہ کی. اس وقت جو واٹر ٹینکر ہو یا پانی کے معاملات ہیں اس پہ ضرور توجہ جو ہے وہ کریں. سمرو صاحب, اس وقت جو ساری صورتحال آپ نے جانی لی کہ بلدیاتی انتخابات تو ہوں گے, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی ایسی پرفارمنس رہی ہے کہ لوگ آپ کو ووٹ دیں گے, یا اس وقت آپ کو بھی سوٹ کر رہے ہیں یا صرف پیپلز پارٹی کو سوٹ کر رہی ہے؟
نہیں دیکھیں سوٹ تو ہمیں کر رہے ہیں, اگر سوٹ نہ کر رہے ہوتے ہر جگہ پہ ہم نے اپنے کینڈیڈیٹس کیوں کھڑے کیے ہوتے ہیں؟ ڈیمانڈ تو ہے پارٹی کی ٹکٹ کی, تو لوگ تو ہم نے ہر جگہ کھڑے کیے ہیں. اگر الیکشن غلط بھی ہونے ہم لڑ تو رہے ہیں, ہم پیچھے تو نہیں ہٹ رہے. اچھا پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے قومی اسمبلی سے استعفے دے دیے, مختلف جگہوں پہ آپ الیکشن لڑنے آ رہے ہیں؟ دیکھیں قومی اسمبلی سے اس لیے استعفے دیے تھے کیونکہ اس کی مین وجوہات یہ تھی کہ جس طرح کی گورنمنٹ تھی ہم تو کہتے ہیں وہ سلیکٹڈ ہے, باہر کی امپورٹڈ ہے, اور اوپر سے دونوں گورنمنٹس جو یعنی کہ الگ الگ ٹائم پہ رول کرتے رہے ہیں اور سارے بیلوں پہ ہیں تقریباً, اور ان کی گورنمنٹ بنی ہے, مطلب سندھ کی گورنمنٹ الگ دکھاتی ہے کہ ہم الگ ہیں. یعنی بلدیاتی انتخابات میں جو جیت کے آئے گا وہ امپورٹڈ نہیں ہوگا, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, ہم کہتے ہیں وہ بھی سلیکٹڈ ہی ہوگا. اچھا وہ سلیکٹڈ ہوگا, جس قانون کے تحت وہ لوگ آ رہے ہیں وہ سلیکٹڈ ہی ہوں گے, وہ امپاورڈ ہی نہیں ہوں گے, وہ ڈیلیور کیا کر پائیں گے جب سارے اختیارات پروونشل اٹانومی ساری صوبے کی گورنمنٹ کے پاس ہے. یا تو یہ لوکل باڈیز میں امپاور کرتے, جو چیف جسٹس گلزار صاحب نے جس طرح کے آرڈرز دیے تھے امپلیمنٹ کرنے, وہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہوئے تھے. اچھا سر, یہاں پہ تحریک انصاف کی جو پالیسیز ہیں وہ تھوڑے سے ٹکراؤ کا ایک شکار نظر آتی ہیں. بلدیات میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اسمبلیوں میں بیٹھ کر کچھ کام کر سکتے ہیں, قومی اسمبلی کے اندر جو ہے آپ کہتے ہیں ہم اسمبلیوں سے باہر رہ کے کر سکتے ہیں, تو سر اتنا تضاد کیوں ہے؟ دیکھیں اس طرح جو 25 سیٹیں ڈی سیٹ ہوئی ہیں پنجاب میں وہ خالی ہو گئی ہیں, وہاں بھی ہم کینڈیڈیٹ کھڑے کر رہے ہیں. سیٹیں تو ہم مطلب کوئی خالی میدان تو نہیں دینا چاہ رہے کسی کو, وہاں بھی ہم لڑ رہے ہیں. اور وہاں پہ جو لڑیں گے تو وہ اگر جیت جاتے ہیں تو پھر ان سے بھی آپ استعفی دلوائیں گے؟ وہ پھر بات کا فیصلہ ہے. باقی نیشنل اسمبلی میں جو ہمارے بندے جیت کے آئیں گے وہ استعفے دیں گے. چلیں ٹھیک ہے, پروونشل اسمبلی کا ہم نے بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے جناب, ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا انتخابات میں جب جا رہے ہیں تو کس طرح سے انتخابات میں حصہ لیں گے, کیونکہ پیپلز پارٹی نون لیگ تو مل کر لڑیں گے. کیا کوئی خوف ہے تحریک انصاف سے, اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ایک چھوٹا سا بریک ہے.